امام صاحب بیمار ہیں نا، اور ایک تم دونوں ہو جس دن جوتے نہیں کھاؤ گے نماز کے لیے نہیں اٹھو گے۔ اللہ، بھائی بینا چھٹی لے کر بھی کام کرنا نہیں چھوڑے گا۔ وہ جوتے پہن کر اٹھی، یہ بات کہتے ہوئے انداز میں فخر در آیا تھا۔ تب ہی وین کا ہارن سنائی دینے لگا۔ جاؤ موٹے، جا کر بیٹھو، انکل کو تسلی دو۔ اسامہ نے فوراً ہدایت پہ عمل کیا اور اچھا کٹو بیگم کہتا باہر بھاگا۔ حنین نے توجہ نہیں دی۔ وہ برش لیے جلدی سے ماں کے قدموں میں آ بیٹھی اور گردن اونچی کی۔ وہ تیز تیز اس کی فرنچ چوٹی بنانے لگی۔ امی دعا کیجیے گا بس آج کا پیپر اچھا ہو جائے، پھر 3 رہ جائیں گے، جان چھٹے گی۔ وہ سر اونچا کیے کہہ رہی تھی۔ وہ 20-21 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ رنگت گندمی تھی اور نقوش معمولی۔ خوبصورت تو بالکل نہیں تھی مگر اچھی لگتی تھی۔ درمیانی سی بال سیاہ اور سیدھے تھے، کندھوں سے ذرا نیچے آتے اور ماتھے پہ برابر کٹے تھے۔ امی نے فرنچ چوٹی بناتے ہوئے ماتھے والے بال چھوڑ دیے تھے اور پچھلوں کو گوند کر ربر بینڈ لگا دیا۔ بیگ اٹھا کر دوپٹہ کندھے پر برابر کر کے باہر نکلتے نکلتے حنین نے ایک دم مڑ کر ندرت کو پکارا۔ امی، بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ آج فارس ماموں رہا ہو کر گھر آ جائیں گے۔ امی، کیا وہ واقعی آ جائیں گے؟ اس کی آواز میں امید بھی تھی اور آس ٹوٹنے کا خوف بھی۔ تمہارے بھائی نے کب اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ ندرت نم آنکھوں سے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ وین کا ہارن پھر بجا تو وہ بوکھلا کر باہر بھاگی۔ اسامہ اگلی سیٹ پہ انکل کے ساتھ بیٹھا تھا اور پچھلی نشستوں پہ لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ حنین کے بیٹھتے ہی وین چل پڑی۔ اس کی کلاس فیلو رافیہ نے ذرا منہ بنا کر کہا، حنین جلدی آیا کرو۔ اسامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ رافیہ باجی، جب آپ لوگ 31 اسٹریٹ میں رہتے تھے اور آپ کو ہم سے بعد میں انکل پک کرتے تھے تو ہم بھی آپ کا اسی طرح انتظار کرتے تھے۔ رافیہ ہونٹ سکیڑ کر خاموش رہی۔ حنین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا بیگ آگے اسامہ کی طرف بڑھایا جسے اس نے اپنے قدموں میں رکھ لیا۔ رافیہ اور سجل نے بھی اپنے اپنے بیگ اسی نیت سے اٹھائے کہ ذرا زیادہ آرام سے بیٹھ سکیں، اس سے قبل کہ وہ اپنے بیگ آگے پاس کرتی۔ حنین نے بازو بڑھا کر اسامہ کی گردن کی نبض محسوس کی، پھر لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ سی بولی، ابھی سانس لے رہا ہے، ایسا کرو تم سب اپنے بیگز اسے دے دو تاکہ بچے کا سانس صحیح سے تو بند ہو۔ بیگز آگے بڑھاتے ہاتھ فوراً رکے اور منہ بنا کر واپس ہو گئے۔ حنین کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ تنبیہ نظروں سے ان سب کو دیکھ کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اسامہ نے گردن ذرا موڑ کر مسکراہٹ چھپاتے اسے دیکھا اور ایک آنکھ دبائی۔ حنین نے بھی بے ساختہ امٹ کر آتی مسکراہٹ کو روک لیا۔ گھر کی مرغی اور باہر کی دال میں واضح فرق تھا۔ اسلام آباد پہ صبح کا دھندیا پن زرد ہو کر خستہ پڑ گیا اور سورج سوا نیزے پہ پہنچا تو سارے درخت پسینے میں نہا گئے، مگر لندن میں بھی ابھی صبح تازہ تھی۔ ٹھنڈی سی چھایا میں گھرے بلٹن ہوٹل کے اندر لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ایک کارنر میں ایک فربہی مائل سوٹڈ بوٹڈ صاحب کے ساتھ ایک سوٹ میں ملبوس نوجوان کھڑا تھا۔ وہ صاحب جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دفتن نوجوان نے گھڑی دیکھتے ہوئے ان کو مخاطب کیا، کانفرنس شروع ہونے میں خاصا وقت ہے، ڈاکٹر عطا کیوں نہ ہم اندر چل کر بیٹھیں؟ بس تھوڑی دیر اور خضر۔ آپ کی واپسی کب ہے اسلام آباد کی؟ کانفرنس اٹینڈ کر کے نکل جاؤں گا شام کو، تم لوگ کب تک ہو؟ مگر پھر خضر کا جواب سنے بغیر ہی وہ جیسے دور کسی کو دیکھ کر شناسا سا مسکرائے تو خضر نے ان کی اس جانب دیکھا۔ آپ ڈاکٹر سارا کا انتظار کر رہے تھے؟ آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ وہ اسے لیے انٹرنس تک چلے آئے جہاں سے وہ چلتی آ رہی تھی۔ وہ گوری گلابی نیلی سبز آنکھوں والی تھی، عمر 30 سے 35 کے درمیان، مگر کافی دبلی پتلی، خوبصورت نہیں تھی، پیاری تھی۔ مسکراتی تو آنکھوں کے گرد لکیریں پڑتیں۔ بال فرنچ نوٹ میں بندھے رکھے تھے۔ مجموعی طور پر اس کے چہرے پہ ایک سادہ اور پرخلوص سا تاثر تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر شناسائی سے سر کو خم دیتی قریب آئی۔ ہاتھ میں فائل، فولڈر، بیگ، بہت کچھ اٹھا رکھا تھا۔ سوری ڈاکٹر عطا، مجھے دیر تو نہیں ہو گئی؟ بیٹیوں کو اسلام آباد چھوڑ کر آئی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا، ان سے تفصیلی بات نہ کر لوں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ بہت سادہ اور معذرت بھرے انداز میں بولی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ان سے ملو، یہ خضر ہیں، پلاننگ کمیشن میں شاید تم نے کبھی ان کو دیکھا ہو۔ اور خضر، یہ ڈاکٹر سارا غازی ہیں، کیمیکل انجینئر ہیں، تھرکول پاور پروجیکٹ کی پروجیکٹ ڈائریکٹر۔
پروسیس ڈیزائن میں پی ایچ ڈی کرنے والی پہلی پاکستانی اور آج کی انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے اس سیمینار میں ہمارے ملک کی نمائندگی کریں گی۔ مختصراً یہ کہ ایک راکٹ سائنٹسٹ ہیں۔ یہ ایک راکٹ سائنٹسٹ ہیں۔ بات ختم کر کے انہوں نے فخر سے اس عہدیدار کے تاثرات دیکھے۔ سر، مجھے میڈم کی سکسیس سننا اچھا لگ رہا ہے، ورنہ ہماری بہت اچھی ملاقات ہے۔ میڈم کا پلاننگ کمیشن میں روز کا آنا جانا ہے۔ خضر نے تب بتایا جب وہ سب کہہ چکے۔ سارا نے مسکرا کر سر اثبات میں ہلایا۔ ڈاکٹر عطا بے حد محفوظ نظر آنے لگے۔ میں بڑوں کو نہیں ٹوکتی، ورنہ مجھے اپنی سکسیس سننا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر خضر کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اور سنائیں خضر، پلاننگ کمیشن والے ٹھیک ہیں؟ سنائیں گی تو آپ میم، آپ لوگوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں آئی ایم ایف کے خلاف کیس جیتا ہے، جتنی مبارک دوں کم ہے۔ جی خضر صاحب، اس کا تو گورنر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے اپنے خرچ پہ کیس لڑا تھا۔ وہ ابرو اٹھا کر سادگی اور خوشی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی شک نہیں، ڈاکٹر عطا نے تائید کی، پھر جیسے کچھ یاد آنے پہ پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر سارا، کل ہی کسی نے مجھ سے پوچھا تو سوچا آپ سے معلوم کر لوں گا کہ آپ کے ہسبینڈ کے مرڈر کیس کا کیا بنا؟ سارا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، آنکھوں میں سائے لہرائے۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پلاننگ کمیشن کے عہدیدار نے سوالیہ ڈاکٹر عطا کو دیکھا۔ سارا کے ہسبینڈ وارث غازی نیب آفیسر تھے۔ 3-4 سال پہلے ان کا مرڈر ہوا تھا۔ ان کے بھائی نے ہی کیا تھا۔ سارا، کیا اسے سزا ہوئی؟ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ خضر کو جیسے شرمندگی ہوئی۔ میں نہیں جانتی کہ ان کے بھائی نے قتل کیا بھی تھا یا نہیں ڈاکٹر عطا، یہ سب کہتے تھے کیا تھا تو شاید کیا ہوگا، مگر میں اس کیس کو فالو نہیں کرتی۔ انتقام، قصاص، بدلہ، ان سب سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرا کل اثاثہ میری بیٹیاں ہیں اور وہ بھی بہت چھوٹی ہیں، سو میں کسی ایسے معاملے میں نہیں انوالو ہونا چاہتی جو ان کی سیفٹی کو خطرے میں ڈالے۔ بھری محفل میں کسی کے دکھ کا ذکر چھیڑ دینا، بری نیت سے ہو یا اچھی نیت سے، ہمیشہ دل ایک سا ہی دکھتا ہے۔ وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ میم، آپ سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے تھے میں نے، آپ نے کہا تھا میل کروا دیں گی، مگر مجھے ملے نہیں ابھی تک۔ خضر نے جیسے بات بدلی۔ وہ ابھی تک لابی میں کھڑے تھے اور ماحول خاصا سوگوار ہو گیا تھا۔ لمحے بھر میں وہ تینوں ارد گرد سے کٹ گئے تھے۔ سارا زبردستی مسکرائی۔ آئی ایم سوری خضر، میرا سینئر انجینئر چھٹی پہ ہے کچھ دنوں کی۔ میں شام میں اسلام آباد واپس جا رہی ہوں، جاتے ہی اس کو یاد کرواؤں گی، وہ آپ کو میل کر دے گا۔ او ہاں، میں پوچھنے لگا تھا، آپ کا سینئر انجینئر آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، آج نظر نہیں آ رہا؟ کسی ذاتی کام میں مصروف ہے، کہتے ہوئے اس کی زبردستی کی مسکراہٹ قدرتی مسکان میں بدلنے لگی۔ خضر نے ماتھے کو چھوا۔ میں اس کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس کی میل مس کر دوں۔ سعدی یوسف، سارا نے یاد دلایا، پھر چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ اندر چلتے ہیں، آج ہمارے پاس توانائی کی دنیا کو دکھانے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھی تو دونوں اس کے ساتھ ہو